بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روئے زمین پر پہلا قتل کس نے کیا، اس کے بارے میں آج ایک مکمل قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ بھی حق پر بیان کیا جائے۔ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے تھے، بہت ساری اولاد تھی، لیکن قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ حابیل اور قابیل کا ہے، کیونکہ ان سے جڑا ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو جو قتل کیا تھا وہ قابیل نے کیا تھا۔ ویسے تو یاد نہیں رہتا کہ قاتل حابیل تھا یا قابیل تھا، تو اس کی یہ نشانی بندہ رکھ سکتا ہے کہ قابیل قتل تھا، کاف سے بندہ یاد رکھ سکتا ہے۔ قابیل جو تھا وہ قاتل تھا اور اس نے حابیل کا قتل کیا تھا۔ قرآن مجید میں واقع ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی رد ہو گئی۔ پہلے زمانے میں نشانی ہوا کرتی تھی کہ لوگ پہلے قربانی دیتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو آگ کھا کے جو ہے وہ ختم کر دیتی تھی۔ تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آگ کھا کے ختم کرے گی اس کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں ہوگی۔ تو مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، تو جس لڑکی سے حابیل شادی کرنا چاہتا تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس پر قابیل عاشق تھا۔ اس لیے قابیل نے لڑکی کے لالچ میں مطلب کہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب اور سکون کی چیز ہے وہ عورت ہے، اس کے بعد جو محبوب چیز ہے وہ اولاد ہے، اور اولاد کے بعد جو محبوب کیا گیا ہے انسان کے لیے وہ دولت ہے، پیسہ اور دولت ہے۔ تو جس طرح انسان کے لیے سب سے محبوب چیز عورت ہے، اسی طرح سب سے بڑی چیز جو ہے نا جو فتنہ پیدا کرتی ہے، سب سے بڑا فتنہ بھی عورت ہی ہے۔ یہ فتنہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہے، سب سے پہلا جو فتنہ برپا ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہی ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ محبت کا جو محبت کی سب سے زیادہ اچھی شکل ہے، بہترین جو چیز ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح کا پیغام بھیجا جائے، نکاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہترین بات ہے، زندگی سکون میں آ جاتی ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ لیکن اگر نہ ہو تو اس پہ اتنا فتنہ برپا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں ہر وہ چیز نہیں مل سکتی جو انسان آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے۔ یہ دنیا ہے، کچھ چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا۔ تو جو چیز ہمیں نہیں ملتی اس پہ بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو قابیل نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، اب پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن فتنہ جو ہے، جو شیطان ہے، وہ کہیں بھی انسان کو بہکا سکتا ہے۔ تو پہلے اس کو قابیل کو حسد یہ تھا کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس سے حابیل نکاح کر رہا ہے، تو اس کو حسد یہ تھا۔ پھر انہوں نے قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو حابیل کی جو ہے قربانی قبول ہو گئی، اور چونکہ حابیل حق پر تھا اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی، تو قابیل مزید حسد میں آ گیا۔ تو اس نے مزید جب حسد میں آیا اس نے اپنے بھائی کو حابیل کو دھمکی بھی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقین لوگوں کی جو ہے قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، حابیل نے جواب دیا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ تو میرا بھائی ہے، میں تو رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن قابیل حسد میں آ چکا تھا، اس نے مزید جیلسی میں آ کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ حابیل کی اس تقریر نے کہ حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو قابیل کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، وہ مزید حسد میں آ گیا، اور اس کے دل پر حابیل کی کسی بات نے اثر نہ کیا، کیونکہ اس کا جو دل ہے اس نے اپنے بھائی کا قتل کرنے کو آسان بنا دیا تھا، اس میں جو ہے اس کے دل میں وہ آسان ہو چکا تھا کہ اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔
تو اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ خطرے میں مبتلا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ دیکھیں نا کہ جب دنیا میں ایک دفعہ جرم ہو جائے نا، ایک دفعہ کو غلطی کرتا ہے، تو دیکھنے والے کو، جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والے کو شے ملتی ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ اس نے بھی تو کر لیا، اس کا کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت تک، قیامت جو ہے قائم ہونے تک، دنیا میں روئے زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے ان میں کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ قابیل کے اعمال نامے میں درج ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے گناہ کی بنیاد رکھی تھی۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل جو ہے قابیل نے کیا تھا، اس لیے قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان میں جو ہے ان کے گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے قابیل کے حصے میں لکھا جائے گا۔ پریشان ہو گیا کہ اس کی لاش کا میں کیا کروں، کیونکہ اس سے پہلے زمین پر کوئی موت ہوئی نہیں تھی، تو اپنے بھائی کو اٹھاتا پھر رہا تھا کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کوا آیا زمین پر، اور ایک مرا ہوا کوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو وہ کوا اپنی چونچ سے زمین کو ریتنے لگا اور مٹی کھود کر دوسرے کوے کو مٹی میں جو ہے دفن کر کر اوپر مٹی ڈال دی۔ تو قابیل نے پھر افسوس کیا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے بھی زیادہ بے وقوف نکلا، مجھ سے تو سیانہ یہ کوا ہی ہے۔ تو اس نے اپنے بھائی کو، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی طرح زمین میں دفن کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان روئے زمین پر قیامت تک ایک قتل کرے گا تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا، چونکہ اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جیسا کہ اس نے پوری دنیا کا قتل کر دیا، اور اگر کسی نے ایک جان بچائی، کسی کی ایک زندگی بچائی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جس طرح کہ اس نے پوری دنیا کی جان بچا لی۔ تو یہ تھا قصہ کہ روئے زمین پر پہلا قتل کیسے ہوا اور کس وجہ سے ہوا اور کس نے کس کا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔